بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ سادات کے لیے ایک درد بھرا امتحان تھی۔ اس رات میں سادات کو بہت رلایا۔ بس جیسے ہی شام غریبہ گزر جاتی ہے، یزید کی فوج آل محمد کو رسیوں میں قید کر کے بیویوں کو بے چادر کر کے کوفے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی بی بی زینب مقتل گاہ سے گزرتی ہیں تو امام حسین کی لاش کو دیکھتی ہیں کہ امام حسین کا جسم زمین کربلا پر بکھرا ہوا ہے۔ آپ کے جسم کا ایک بھی حصہ سلامت نہیں۔ بس امام سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے توق پہنایا جاتا ہے اور ایک بھاری پتھر پشت پر رکھا جاتا ہے۔ تمام بیویوں کو قید کر کے کوفہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آل محمد کے اس قافلے میں کئی معصوم بچے تھے اور ان بچوں کو الگ الگ اونٹوں کی پشت میں رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ جس بھی اونٹ سے جو بچہ گر جاتا وہ اونٹ کے پاؤں میں کچل کے وہیں شہید ہو جاتا۔ بیویاں قید اپنے بچوں کو دیکھتی اور رو رو کے فریاد کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بچے شہید ہو گئے۔ بس یہ قافلہ جیسے ہی کوفہ پہنچتا ہے تو پتھروں اور گرم پانی سے کافر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بی بی زینب کو باغی کی بہن بلایا جاتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے یہ فرماتی ہیں، اے لوگو شرم کرو، میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب بنت علی ہوں۔ لیکن وہ تمام لوگ ہنستے جاتے ہیں۔ بی بی زینب جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں پہنچتی ہیں تو ابن زیاد یہ سوچے کہ آج میں اپنی جیت کا جشن کیسے مناؤں۔ وہ کہتا ہے، جاؤ قید میں مختار سقفی کو لے کے آؤ تاکہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے اس کے امام حسین کا کیا حشر کر دیا، ان کی بیٹیوں کا، ان کی بہنوں کا کیا انجام کر دیا۔ بس مختار سقفی کو لے کے آتے ہیں اور اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو پیش کرتے ہیں۔ مختار سقفی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جیسے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ سر تو امام حسین کا لگتا ہے، لیکن اللہ کرے یہ امام حسین علیہ السلام کا سر نہ ہو۔ مختار سقفی کہتے ہیں، اے ابن زیاد بتا یہ کس کا سر ہے؟ وہ ہنس ہنس کے کہتا ہے کہ تیرے امام حسین کا سر ہے۔ بس وہ زنجیروں کو توڑتے ہیں اور ابن زیاد کو گردن سے پکڑتے ہیں۔ اتنی دیر میں امام سجاد مختار سقفی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے مختار صبر کرو، میں سجاد ہوں اور میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی اس دربار میں موجود ہیں۔ حضرت مختار سقفی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چیختے روتے رہتے ہیں۔ سپاہی آ کے حضرت مختار کو قید کر کے لے جاتے ہیں اور آل محمد کو کچھ دنوں کے لیے وہاں قید خانے میں رکھا جاتا۔ بس یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کئی سختیاں سہتے سہتے جیسے شام تک پہنچتے ہیں۔ یزید یہ حکم بھجواتا ہے، قافلے کو تب تک روک کے رکھو جب تک یہ شامی شہر پوری طرح سج نہیں جاتا، تب تک بیویاں شام میں داخل نہ ہوں۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک بیویوں کو شہر کے باہر ٹھہرایا جاتا ہے اور پورے شام کو سجایا جاتا ہے، اور ہر ایک شام رہنے والے مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ باغی قافلہ شام میں داخل ہو تو اس کو ایسے پتھر مارنا تاکہ قیامت تک کوئی بھی دوسرا باغی پیدا نہ ہو۔ سارے شام میں رہنے والے پیلا لباس پہنتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور تمام بیویاں قید ہو کے جیسے ہی شام میں آتی ہیں تو شام والے ہنس ہنس کے پتھر مارتے ہیں۔ بی بی زینب روتی رہتی ہیں اور یہ قافلہ آگے آگے چلتا ہے۔ یزید کے دربار پہنچتا ہے۔ جیسے یزید کے دربار میں پہنچتا ہے تو اس وقت یزید ہنستا جاتا ہے، خوشی سے جھومتا جاتا ہے اور امام حسین کے سر کی توہین کرنا شروع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میرے بڑے زندہ ہوتے، میں ان کو بتاتا کہ میں نے بدر و احد کا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بدلہ لیا ہے۔ بس ایک یہودی جب یہ منظر دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، یہ بیویاں کون ہیں اور یہ سر کس کا ہے اور یہ ایسا عجیب قافلہ کیوں ہے؟ درباریوں میں سے کہا جاتا ہے یہ قافلہ محمد کی بیٹیوں کا ہے اور یہ سر بی بی فاطمہ کے بیٹے کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھی، اور یہ اس کے بیٹے کا سر ہے۔ تو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، ہاں یہ اسی کا سر ہے۔ تو وہ رو کے کہتا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟
ابھی تمہارے رسول کو صرف 50 سال ہی گزرے ہیں اور تم نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا کہ ان کی مستورات کو قید کر کے بازاروں میں لے کے جا رہے ہو اور اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اے مسلمانوں، میں حضرت داؤد کے قبیلے میں سے ہوں اور آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ شور یزید کے کانوں تک پہنچتا ہے، یزید اس کا سر قلم کرواتا ہے۔ بس یزید امام حسین کے سر کی بے حرمتی کرتا رہتا ہے۔ اتنے میں امام سجاد فرماتے ہیں، اے یزید، جب تو اپنی باوجداد کی تعریف کر رہا ہے تو مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی ان لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس خاندان کا ہوں۔ یزید کے ساتھی کہتے ہیں، اے یزید، یہ بیمار لرز رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تیرے سامنے کیا کہے گا؟ اس کو بھی موقع دیتا تاکہ یہ بھی منبر پر آ جائے۔ بس امام سجاد منبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہو، اور تمام درود و سلام اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کے اس دین کے لیے میرے خاندان کے سب لوگ قربان ہو گئے۔ امام سجاد اس دربار کو دیکھ کے فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں دین سمجھایا، میں اس رسول اللہ کا بیٹا ہوں جس کے زلفوں کی قسم اللہ کے ملائک کھاتے ہیں۔ اے لوگوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا یہ سر ہے، یہ وہ حسین ہے جس کی لبوں کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، میں وہ غریب بیٹا ہوں جس نے اپنے ماں باپ کو ذبح ہوتے ہوئے کربلا کی زمین پہ دیکھا۔ اے لوگوں، میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں جس کو قیدی بنا کے آل محمد کی بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے۔ امام سجاد کے خطبے میں اتنا درد تھا کہ دربار میں سارے درباری رونے لگے۔ اتنی دیر میں یزید یہ سوچتا ہے کہ یہاں بغاوت نہ ہو جائے، وہ اعلان کرواتا ہے کہ اذان دی جائے۔ جیسے ہی اذان دی جاتی ہے، امام سجاد اذان سننا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اذان دیتے دیتے اذان دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ فرماتا ہے تو امام سجاد کہتے ہیں، ہاں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اسی محمد کا بیٹا ہوں جس محمد کی بیٹیوں کو یہاں قیدی کھڑا کیا گیا ہے۔ اے لوگوں، یہ وہی محمد ہے جن کی یہ بیٹیاں ہیں، اور یہ حسین وہی حسین ہے جن کی رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے۔ بس دربار میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے اور لوگ یزید سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، اس خطبے کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں یزید کی نفرت اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ یزید اپنے ہی محل میں قید ہو کے رہ جاتا ہے، اور قیامت تک لوگ یزید سے اور یزید جیسوں سے نفرت کرتے رہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر روتے رہتے ہیں، آل محمد کی غربت پر روتے رہتے ہیں۔ سلام ہو ان بیویوں پر جو قیدی ہو کے اسلام کو بچاتے ہوئے آئی ہیں، سلام ہو آل محمد پر جنہوں نے سختیاں سہی مگر ہمارے لیے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔